الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما طال واسعا الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نكر الكرم لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الهدى زهد الكسر والكسر قد بخش فاد يا رب مدى الهدى لا كساتا في كامل سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا
وعظم شانوں کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید صلی اللہ علیہ وسلم غم کو سارے زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زین کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار قربان حضرت درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں کے ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی بات کو بلند بات کریں قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے، آج کی رات جو تشریف لانے والے ہیں وہ شب برات کی رات ہے، تو اس رات کی فضیلت اور اس رات کی برکتیں، اہمیت ہم سماعت کریں گے۔ شب برات کے مختلف نام ہیں، 4 نام سے یہ رات مشہور ہے۔ پہلا نام لیلۃ المبارکہ یعنی برکت کی رات، لیلۃ الرحمہ اور رحمت کی رات، اور نجات کا چیک ملنے والی یہ رات ہے، اور یہ رات نجات والی رات ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو، نوافل پڑھو، تسبیح و تحلیل، اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو۔ فرمایا رات کو عبادت میں گزارو اور پھر اس دن کا روزہ بھی رکھو۔ 15 شعبان کا سرکار فرماتے ہیں روزہ رکھو۔ فرمایا یہ رات کتنی اہمیت کی رات ہے۔ 14 شعبان کو، اس طرح 14 شعبان ہے، جیسے ہی آج شام کو سورج غروب ہو جائے گا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 14 شعبان کو جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے، فرمایا جو تمہیں آسمان نظر آ رہا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اپنی شایان شان تجلی فرماتی ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے اللہ اپنے بندوں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا کتنے بابرکت لمحات اور قیمتی ترین لمحات شروع ہوں گے۔ کتنا ہی وہ خوش قسمت بندہ ہے جو عصر کی نماز پڑھ کے مسجد میں ہی بیٹھا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے۔ وہ کتنا خوش قسمت بندہ ہوگا جب اس کے سال کا ریکارڈ اللہ کریم کی بارگاہ میں جیسے ہی سورج غروب ہوگا یہ اعمال نامے اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کتنا ہی وہ خوش قسمت بندہ ہوگا جس کے نامہ اعمال کے آخری سطر پر یہ لکھا ہو کہ یہ بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ کتنا ہی وہ خوش وقت بندہ کہ جب اس کا ریکارڈ اللہ کے دربار حاضر ہو رہا ہو تو آخری سطر پر یہ بھی لکھا ہو کہ یہ بندہ روزے کی عادت میں تھا، یہ بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، درود و سلام پڑھ رہا تھا، اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ تو یہ بندہ بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات
فرماتی ہے جیسے ہی یہ لمحات شروع ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ کون فرما رہا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو فرما رہا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے آج بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ آج میں اسے بے حساب رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی آفت زدہ کہ اس کی آفت کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی ایسا بیمار جو شفا چاہتا ہے میں اس کی بیماری دور کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت کا سوال کرنے والا، ہے مجھ سے کوئی شفا کا طالب میں اسے شفا عطا فرما دوں۔ یعنی اللہ کی ذات بار بار پکارتی ہے۔ یہ کب سے کب تک؟ سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک یہ اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ ٹائم کتنا قیمتی ہے، تو ان لمحات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ مغرب سے پہلے مسجد میں ایک وقت گزارے اللہ کے ذکر میں، پھر اس کے بعد نماز مغرب باجماعت ادا ہو، سنت نوافل ادا کرنے کے بعد پھر 6 نفل انشاءاللہ وہ 6 نوافل بھی ادا کیے جائیں گے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت بھی ہوگی۔ تو یہ وہ قیمتی اتنی لمحات ہیں، تو اس رات کے اندر ہم کتنی عبادت کریں؟ کوئی بندہ پوچھتے ہیں کہ میں کتنی عبادت کروں، کتنے نفل پڑھوں؟ یہ بات یاد رکھیے گا، میں کل سے نوٹ کرے پٹاخوں کی باتیں آ رہی تھی، بستی مسلمانوں کی ہو اور والدین بھی مسلمان ہو، بیٹا بھی مسلمان ہو، پھر یہ کرتوت بیٹا کرے تو کتنے دکھ کی بات ہے۔ وہ جو خون پسینے کی کمائی جو باپ اتنی محنت اتنی مشقت سے کما کر لا رہا ہے اور وہ بیٹا اس کمائی کو حرام کے کاموں میں ضائع کر رہا ہے، ایک بار نہیں بار بار سوچنے والی بات ہے۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، منع کریں بیٹا یہ رات آگ کے ساتھ کھیلنے والی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات تو وہ رات ہے اس رات میں دوزخ کی آگ سے اللہ ہمیں جو ہے وہ اس سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ یہ والدین اپنے بچوں کو سمجھائے کہ بیٹا یہ حرام ہے، یہ بیچنا لا کر بیچنا یہ بھی گناہ ہے، پٹاخے چلانا بھی گناہ ہے، یہ کاروبار کرنا بھی گناہ ہے، یہ فتویٰ ہے، یاد رکھیے اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اور دوسروں کو بھی منع کرنا نہیں مانتا، لیکن آپ اس کو منع کریں گے آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا کہ بھائی یہ غلط کام ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، عالمہ فاضلہ زاہدہ مفتیہ ام عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات تھی، سرکار اپنے بستر انور سے اٹھے اور نوافل ادا کرنا شروع کر دیے اور سرکار سجدے میں تشریف لے گئے اور حضور کا سجدہ، اللہ حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا کس رات میں؟ بولیے بولو یا کس رات میں؟ شب برات کی رات اتنا لمبا میرے نبی نے سجدہ فرمایا۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہے میں گھبرا گئی، میں پریشان ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو حضور کی روح ہی پرواز کر گئی، لیکن اتنا لمبا سجدہ، اللہ یہ حضور بتا رہے اس رات کو کیسے گزارنا ہے، سجدہ کر کے گزارنا اور رو کر گزارنا ہے۔ اتنا لمبا سے ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں تشریف لے کر آئی، سرکار کا جو انگوٹھا مبارک تھا میں نے اس کو اس طرح دبایا کہ دیکھو تو صحیح کہیں سرکار اس دنیا سے پردہ تو نہیں فرماتے ظاہری طور پر۔ جیسے ہی میں نے سرکار کے انگوٹھے مبارک کو اس طرح دبایا تو سرکار کا انگوٹھا مبارک حرکت کر رہا تھا۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے سرکار نے اپنے سجدہ مکمل فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا تھا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ ام عائشہ صدیقہ کہتے ہیں حضور میرا قطعاً یہ ذہن نہیں تھا، بلکہ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی روح ہی پرواز کر گئی ہو۔ تو میری سرکار نے ارشاد فرمایا اے عائشہ سنو یہ رات
کتنی بابرکت رات ہے. تمہیں پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ ہر صحابی اور صحابیات میں سے ہر ایک کا یہی جواب ہوتا تھا کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. اب کہ حضور آپ جانے، آپ کا رب جانے، مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ آج شب برات کی رات ہے. ہم کیا کریں، دین سے اتنی دوری ہوئی، لوگ کہیں کہ شب برات، یہ لفظ غلط ہے. لفظ ہے شب برات. شب برات یعنی برکتوں والی رات، تجلیوں والی رات، عزتوں والی رات، عظمتوں والی رات. فرمایا عائشہ اس رات میں اللہ کریم سب کی بخشش فرما دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ انہوں بھی بخش دے. شکر. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اللہ بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. بے شک اس رات میں اللہ اپنے بندوں پر خاص توجہ دیتا ہے، اپنا لطف و کرم فرماتا ہے. عائشہ اس رات میں جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما دیتا ہے. فرمایا جو اس رات میں محبت، شفقت، غریبوں کا، یتیموں کا، کسی پر رحم کرے گا، کسی کے ساتھ محبت پر یہ سلسلہ رکھے گا، تو فرمایا کہ اللہ کریم بھی اس پر اپنا فضل فرمایا. لیکن اس رات میں وہ بندہ نہیں بخشا جائے گا جو دوسرے سے بغض رکھتا ہے. فرمایا اللہ سب کو بخش دیتا ہے اس رات میں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں فرمایا جو اس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے. سب سے پہلے نمبر پر دوسرے سے کڑ رکھنا، دوسرے سے کینہ رکھنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا. فرمایا یہ وہ بدبخت ہے جو دوسرے سے بغض رکھتا ہے، وہ اس رات میں بھی بخشا. بولیے وہ اس رات میں بھی بخشا جو بغض رکھتا ہے دوسرے کے بارے میں. اور فرمایا جو ماں باپ کو ستاتا ہے وہ بھی اس رات میں بخشا. آج کل کا نوجوان ابا کی تھوڑی سوچ پرانی ہے، دنیا چلتے پہنچی، باپ کی بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی. یہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا جو والدین کو ستاتا ہے ان کی بات کو نہیں مانتا وہ اس رات میں بخشا نہیں جائے. اور فرمایا زانی، شرابی، اور فرمایا جو رشتے توڑتا ہے، جو رشتے توڑتا ہے وہ بھی اس رات میں بخشا. تو ہمارے پاس ٹائم آ گئی. اللہ کا شکر ہے ایک جمعہ میں لوگوں نے بسنت بنانی تھی، میں نے جمعے کے اندر حقیقت بتا دی کہ یہ بسنت کیا ہے. تو کافی سارے لوگوں نے پھر بتایا کہ قاری صاحب ہمارا پروگرام تھا. جب ہمیں حقیقت کا پتہ چلا تو ہم نے توبہ کر لی کہ ہم یہ کام، تو میں یہ بھی حقیقت کھول دوں یہ پٹاخے چلانا یہ مسلمانوں کا کام. اور جو بیٹھے ہو تسی گل یاد رکھیے کہ تک پہنچانی یہ پٹاخے چلانا مسلمانوں کا کام، اس سے منع کیا گیا کیونکہ اس آگ سے بچنا ہے. ہم نے اس کے برکت اس آگ کے ساتھ کھیلے. ہمارا دین تو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ رات ہے کہ تم اس آگ سے بچنا ہے. پتہ ہے مسلمان کی شان کیا ہے، ایک مومن کی شان کیا ہے، مومن کے نور کی کیا شان ہے. اللہ اکبر. توجہ کی سچ ہے تھوڑے سے پتہ اس وقت یہ بات بڑی میں قیمتی دینے لگا ہوں، سنیے گا اور آگے دوست اب آپ کے ساتھ شیئر کی ضرور کرنی نہیں بات ہے. فرمایا کہ جب بندہ مومن پل صراط کے اوپر سے گزرے گا، پل صراط کا پل کس جگہ پر ہے؟ جہنم کے اوپر. افسوس کہ ہم اپنے دین کو بھولتے جا رہے ہیں. ہم نے پتہ نہیں کتنی بار پل صراط کے بارے میں سنا، لیکن یہ بھی پتہ کس جگہ یہ جہنم کے اوپر پل رکھا ہوا ہے اور یہ سر کے بال سے بھی زیادہ باریک ہے. سر کے بال سے بھی زیادہ، اگر میں ہاتھ میں بال پکڑوں ہو سکتا ہے دور سے آپ کو وہ بال بھی نظر نہ آئے. اتنا یہ نازک مرحلہ ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. فرمایا ہر بندے کو حکم ہوگا اس کے اوپر سے گزرو. اگر نمازیں پوری ہوں گی، دیکھیے ایک پارٹی فجر کی باقی سارا دن خیر ہے، 8 دن جمعہ پڑھ، ایسا نہیں چلے گا. ساری پابندی کرنی پڑے گی، ساری نمازیں پڑھنی پڑے گی. فرمایا کہ اللہ کے اس سے اوپر سے گزرو. فرمایا جس کی نمازیں پوری ہوں گی، روزے پورے ہوں گے، صدقات و خیرات، نماز اچھے اچھے اعمال ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی،
تو وہ بندہ 1 سیکنڈ کے اندر وہ پر کراس، جس کی نمازیں پوری ہوگی، جس کی نمازیں بولیے، جس کی نمازیں 2 سیکنڈ میں پل کراس کر جائے گا، اور جس کی نمازیں پوری نہیں ہوگی فرمایا کچھ لوگ اس پل سے نیچے گرتے جا رہے ہوں گے، تو نیچے کیا ہوگی؟ جہنم۔ وہ دوزخ میں سیدھے گر جائیں گے، جن کے اچھا اعمال نہیں ہوں گے، اللہ پاک کو ناراض کیا ہوگا۔ لیکن فرمایا جب بندہ مومن اس پل سے گزرے گا، نیچے سے جہنم کی آگ جل رہی ہوگی، وہ جہنم کی آگ مسلمان سے کیا کہتی ہے؟ اے بندہ مومن، اے سرکار کے امتی، جلدی جلدی اوپر سے گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے ایمان کے نور کی وجہ سے میری آگ نہ بجھ جائے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ وہ مومن سے تو دوزخ کی آگ بھی ڈرتی ہے کہ کہیں میں بجھ نہ دوں تیرے ایمان کے نور کی وجہ سے، اور مسلمان اسی آگ سے کہہ رہا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ میری سرکار کیا فرماتے ہیں کہ رشتہ داریاں توڑنے والا اس رات میں بھی بخشا کوئی ہم سے ناراض ہے۔ لیکن کیا کریں، ہمارے سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ایک وہ ویڈیو مجھے بھی کسی نے بھیجی ہے، میسج بھی آ رہے ہیں کہ کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا، حالانکہ اسے واسطہ بھی نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے اس سے، پھر بھی مجھے میسج کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے بندے سب سے پہلے سوری کرنی ہے تو اپنے گھر میں والدین سے، اس سے تو بات ہی نہیں کر رہا۔ باپ ناراض ہے، باپ کے قریب بیٹھ نہیں رہا، میسج وہ جو دوسرے ملک میں بیٹھا ہے جسے کوئی کام بھی نہیں ہے، میسج اس کو کہا رہا تیرے گھر میں ماں تجھ سے ناراض ہے، بہن تجھ سے ناراض ہے، سگا بھائی تجھ سے ناراض بیٹھا ہے، اس سے سوری نہیں کر رہا جسے کوئی کام ہی نہیں اس سے سوری، تو یہ غلط بات ہے۔ سب سے پہلے یہ سوری کا معاملہ اپنے گھر سے شروع کریں۔ یہ سوری کا معاملہ اپنے ماں ناراض ہے، منا لے، اس رات سے پہلے بھی ٹائم ہے، فون کر لے، کچھ نہیں جائے گا، کہیں ایسا نہ یہ رات بھی گزر جائے ہم کو بخشش سے محروم رہ جائے۔ باپ ناراض ہے، فون کر لے، بہن ناراض ہے، فون کر لے، ماموں ناراض ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہم سے ناراض ہے، کیوں؟ ورنہ بخشش نہیں ہوگی۔ جتنا بھی کوئی شکوہ گلا، جتنی مرضی بڑی سے بڑی ناراضگی ہے، بس آپ فون کر لیں، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اگر آپ سوری کرتے ہیں کسی سے، وہ بندہ آپ کی بات نہیں سن رہا، کل صاحب میں تو کو سوری مانگی، میں انہیں گھر چل کے گیا، انہیں میری گالی نہیں سنی، پھر اس کے لیے بھی حکم ہے۔ ایک تو یہ حکم جو سوری کرنے کے لیے اس کے گھر پر جا رہا ہے، اور اگر بندہ آگے سے اکڑ دکھا رہا ہے کہ میں تجھے معاف کروں گا، میں تجھے معاف کروں گا، پھر اس کے بارے میں بھی بڑی سخت وعید ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ بندہ چل کر اس کے پاس معافی مانگنے آ گیا، اور یہ بندہ اسے معاف نہیں کر رہا کہ میرا تجھ سے اتنا معاملہ ہے، یہ شکوہ ہے، یہ گلہ ہے، وہ اللہ کے بندے یہ تو سوچ بیچارہ سارے شکوے ختم کر کے تیرے دروازے آ گیا، بہت اہم بات میں بتانے لگا، وہ تیرے دروازے پر معافی مانگنے آ گیا۔ اگر اب تو اسے معاف نہیں کرے گا، سرکار کیا فرماتے ہیں، جس نے اس کو معاف نہیں کیا اپنے بھائی کو، آگے سے اکڑ گیا، جو چل کر گیا اللہ اسے ثواب عطا فرما دے گا، اس نے آگے سے اس کو معاف نہیں کیا تو حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اس بندے کو میرے ہاتھوں سے فرمایا کہ وہ آب کوثر کا جام نصیب محروم رہ جائے گا، جو آج اپنے بھائی کو معاف۔ تو یہ بات آپ نے دونوں بتا دیں، کوئی بھی ہے، مغرب سے پہلے کا یہ ٹائم ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو گیا وہ کام دی اینڈ ہو گیا، وہ پیریڈ جو تھا اسے پہلے بنانے کا، مغرب سے پہلے ہمارے پاس ٹائم ہے، جو بھی ہم سے ناراض ہے اس کو فون کر کے سوری کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب برات کی رات حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، سرکار اپنے بستر انور سے اٹھے اور جنت البقیع میں تشریف لے گئے، یعنی اس رات میں قبرستان جانا بھی حضور کی سنت ہے۔ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، لوگ اتنا فطرے کھڑے کر رہے ہیں، وہ اللہ کا مطلب تو نے عبادت نہیں کرنی، تو نے روزہ نہیں رکھنا، تو نے قبرستان نہیں جانا، تو دوسروں کو تو منع نہ کرنا، تیرے نصیب میں نہیں ہے روزہ رکھنا کل کا، تیرے نصیب میں نہیں ہے صلاۃ و تسبیح پڑھنا، تیرے نصیب میں نہیں ہے قبرستان جانا، تو کم سے کم دوسروں کو تو منع نہ کرو۔ فرمان کی سوشل میڈیا میں نہیں جانا، قبرستان نہیں رکھنا، روزہ نہیں، اور تو نہ کر، جو بیچارہ اچھا کام کر رہا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، بلکہ اچھے کام میں دوسروں کا ساتھ دینا چاہیے۔ سرکار جنت البقیع میں تشریف لے گئے، حضرت اما عائشہ سے دیکھا، فرماتی میں ڈھونڈا سرکار کہاں ہے، سرکار جنت البقیع میں موجود تھے، میں نے عرض کی حضور
آج ہے تو ہے. اس لمحے آپ جنت البقیع میں آ کر کھڑے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ وہی جواب حضور آپ فرمائیے. حضور آپ فرما دیجیے. حضور نے فرمایا عائشہ آج شب برات کی رات ہے. اس رات میں اتنے لوگ بخشش کے پروانہ لیں گے, اتنے لوگ بخشے جائیں گے. مثال کے ذریعے حضور نے یہ بات واضح کر دی کہ اس رات میں کتنی بخشش ہوتی ہے. سرکار فرماتے ہیں اس رات میں قبیلہ بنی کلب کے بالوں کے برابر, ان کے جو بکریوں کے جسموں کے اوپر بال ہیں, ان بالوں کے برابر اس رات میں لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے. اور سادہ کرے سارے بولو سبحان اللہ. اگر پہلے پہلے سبحان اللہ کہے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے. یہ تیاری کیجیے, رات کو بھی یہ وظیفہ یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. فرمایا عائشہ اب سارے سمجھدار ہیں. آج سائنس نے بڑی ترقی کی, کچھ چھالا ماریاں بٹھیاں, کچھ ماریاں سیدھیاں. ہم سائنس کی ہر بات کو تسلیم نہیں کرتے. ہم بات وہی تسلیم کریں گے جو میرے رب نے فرما دیا, میرے نبی نے فرمایا. ہاں قرآن کے مطابق سائنس فیصلہ کرے گی, پھر ہم اس کی بات کو بھی مانیں گے. اگر قرآن کے مخالف جائے گا, سرکار کے فرمان کے مخالف جائے گا, تو پھر ہم اس کی تحقیق کو اس کے منہ پر مار دیں گے. بھائی تیری تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو قرآن میں آ گیا ہم اسی کو مانیں. اسی میں ہماری بھلائی. سائنسدان کو کہے مطلب ایک بکری لے لے, اس کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اس کی گنتی کرنا شروع کر دے. وہ کہے گا میں کیا ہوگا, تمہاری مت مارے گی. میں تو اس کے سر کے اوپر جو بال ہیں, سارے جسم کو چھوڑو, ٹانگوں کو چھوڑو, سب کو چھوڑو, اس کے سر کے اوپر جو بال ہے میں تو وہ بھی گنتی کر سکتا. یار قربان جائے سرکار کے علم غیب پر, میرے نبی کی نگاہ نبوت پر قربان جائے. میری سرکار کو اللہ نے یہ علم بھی عطا فرمایا ہے کہ بکری کے جسم کے اوپر بال کتنے میرے نبی یہ بھی جانتے. اگر پتہ نہ ہوتا تو حضور ہر کی طرح فرماتے. اور حضور اسی لیے یہ بات ارشاد فرما دی کہ میرے اللہ نے مجھے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی. اس رات میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے. کتنے؟ 300 دروازے اس رات میں کھول دیے جاتے ہیں. حالانکہ عام دنوں میں کیا ہوتا ہے, جب رات کا دوسرا پہر ہوتا ہے تو اللہ کے نیک بندے اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے, کیونکہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. دوسرے پہر پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آباد, وہ رات کا دوسرا پہر ہے. لیکن یہ شب برات ایسی رات ہے جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا یہ 300 دروازے کھل جائیں گے. 300 دروازے, ایک دروازے کی بات نہیں. فرمایا جیسے ہی سورج غروب ہوگا 300 دروازے کھل جائیں گے اور اللہ کی ذات اپنے بندوں کو پکارے گی. تو میرے بھائیوں اس رات کے مختلف وظائف ہیں, نوافل بھی ہیں. یہ پیج ہے میرے ہاتھ میں, جتنا ہو سکا ہم نے اس کی کاپیاں کروائی ہیں. اگر کوئی ثواب کے لیے سے ضروری نہیں ہے, ثواب کے لیے سے اگر آپ نے فوٹو کاپیاں کروا کے اپنے اور دوست آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, جو بھی یہ وظیفہ پڑھے گا اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا, جو وہ نوافل پڑھے گا اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا. یہ پیج ہے شب برات کے فضائل اور نوافل, اس کے اوپر نوافل لکھے گئے ہیں. جو بھی نوافل اس رات میں پڑھے جائیں گے وہ سارے نوافلوں کی باقاعدہ طور پر اچھے طریقے سے ترتیب کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس پیج کے اوپر ایک ایسی دعا بھی ہے, اور جنہیں سبحان اللہ کیا میں کہوں میری گل سمجھ نہیں آئی. اس پیج کے اوپر ایک ایسی دعا بھی ہے جو دعا شریف کے اندر لکھی گئی ہے. وہ بندہ یہ دعا جو بندہ بھی پڑھ لے گا یا سن لے گا, اللہ اس کے 1000 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. شکر بولے ہیں سارے, بولے ایک دفعہ پھر 1000 سال کی عبادت کا اللہ اسے ثواب بھی عطا فرما دے گا. اور کریمہ کی گل مک گئی ہے. فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا, خدا کی قسم جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا اس کا چہرہ اتنا روشن ہوگا, اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا, فرمایا اس کے چہرے سے نور بس رہا ہوگا, اس کا چہرہ 24 رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. اس پیج کے اوپر وہ دعا لکھی ہو, وہ دعا آپ نے ضرور پڑھنی ہے. اس کا ٹائم پیریڈ یاد رکھ لیجیے, مغرب سے لے کر فجر تک یہ دعا کا ٹائم ہے. اور 7 پتے بیجی کے, یہ بھی اس رات کا وظیفہ ہے. بہت
خاص وظیفہ ہے. اسی جانے بابے جاتے چڑھ گئے کہ میرے کسی نے جادو کرتا, میرے کسی نے ڈالو کرتا, میرا کاروبار بند کرتا. چلیے یہ فریب وظیفہ بتا رہا ہوں اور بڑا قیمتی وظیفہ ہے. کرنا کیا ہے, 7 پتے بیری کے, ایک بندے کے 7 پتے. اس حساب سے آپ نے پتے جو ہیں وہ پانی میں کو ابال لینا ہے, پھر ٹھنڈے پانی میں ڈال کر یہ رات کے اندر مغرب سے فجر تک یہ ٹائم ہے, اس رات کے اندر یہ آپ نے غسل کرنا ہے. انشاءاللہ پورا ساتھ تھوڑے اندر کوئی بندہ جادو ٹونا نہیں کرے. اس رات کو ہم جاگنا ہے, کہیے انشاءاللہ. ہم سارے محفل میں آئیں گے اور انشاءاللہ قبرستان بھی حاضری ہوگی اور کل کا روزہ بھی رکھیں.